لیکن تھوڑا مجلس کا ماحول بنانے کے لیے تھوڑا تھوڑا آپ آگے اگر آگے آ جائیں گے تو تھوڑا مجلس کا ماحول بن سکے. دعا ہے پانی مجلس کا یہ فرش ازاں تا قیامت اسی طرح جا. مولا ان تمام کا عطا فرمائے. پروردگار یہ میرے سامنے اتنے مومن تشریف فرما ہے، تو ان کے دلوں سے مجھ سے زیادہ واقف ہے. پروردگار جس مومن کے دل میں بھی جو نیک حاجت ہے تجھے واسطے آج کے ذکر کا ان تمام مومنین کی وہ نیک حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار بانی مجلس کو اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، تجھے اس ذکر کا واسطہ بانی مجلس کی وہ پریشانی وہ تکلیفیں دور فرما. اور بھی جس مومن کو اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، پروردگار تجھے ذکر کا واسطہ ان تمام مومنین کی وہ پریشانیاں تکلیفیں دور فرما. پروردگار جو مومن بیمار ہے تجھے واسطہ بیمار کربلا کا انہیں کلی شفا عطا فرما. پروردگار جو مومن بے اولاد ہے تجھے واسطہ جناب رباب کا انہیں نرینہ اولاد عطا فرما. اور پروردگار سب دعاؤں کی ایک دعا خصوصاً امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسا پیش کرتے ہیں، محمد یہ ساخری لال ولایت کا ظہور فرما، ہمیں ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی جوتیاں سیدھی کرنے والوں میں شمار عطا کر. ایک دفعہ مل کے باواز بلند صلوات. توجہ ہے، گفتگو کا آغاز کیا جائے. یہ میرے دونوں بھائی تو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ تھوڑی تھوڑی آپ بات کرتے آنا تاکہ مجھے اطمینان ہو. سورت آل عمران کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں اللہ تمام عالم انسانیت سے سوال بھی خود کر رہا ہے، جواب بھی خود دے رہا ہے. ارشاد خداوندی ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُ. اللہ کہہ رہے تم کافر کیسے ہو سکتے ہو. تھوڑی تھوڑی آپ بات کریں گے تو مجھے پتا چلے گا. اللہ کہہ رہے تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جب تم پر میری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں میرا رسول بھی موجود ہے. پوری توجہ. اللہ کہہ رہے تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جب تم میں میرا قرآن اور میرا رسول بھی موجود ہے. نوجوانوں آپ نے سمجھا نہیں، موجود تھا نہیں، موجود ہے. پوری توجہ. 1400 سال پہلے یہ آیت ان سے مخاطب تھی جو اس وقت موجود تھے. آج یہ آیت ہم سے مخاطب ہے اور قیامت تک آنے والی نسلوں سے یہ آیت سوال پوچھتی رہے گی کہ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جب تم میں میرا قرآن اور میرا رسول بھی موجود ہے. تو سائن اس آیت میں اللہ نے اتنے تو واضح کر دیا کہ کچھ ایسے تھے جو قرآن اور رسول کی موجودگی میں بھی کافر تھے. پوری توجہ. وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ. اللہ نے کہا پھر جس نے اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے پکڑا، پھر جس نے قرآن اور رسول کو مضبوطی سے پکڑا اس کو ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف. اب میں آپ سے تھوڑا اور قریب آ کر یہ آیت کو اور واضح کہ نوجوانوں میں کہتا ہوں کہ ہونا ایسے چاہیے تھا کہ اللہ پہلے کرتا رسول کا ذکر بعد میں قرآن کا، کہ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جب تم میں میرا رسول بھی موجود ہے اور میرا قرآن بھی موجود ہے. لیکن اللہ نے کہا نہیں، تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جب تم میں میرا قرآن اور میرا رسول بھی موجود ہے. اور نوجوانوں یہ قرآن حکیم کا قانون ہے
کہ اب نوجوانوں کتنی مطابقت ہے قرآن میں اور رسول میں، کتنی مطابقت ہے قرآن میں اور رسول میں، کہ جب رسول نے بھی فرمایا تو یہی فرمایا کہ انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، پہلے قرآن آخر میں اہل بیت، پہلے قرآن آخر میں اہل بیت۔ اب مجھے کوئی سمجھائے کہ بھئی یہ رسول نے کیوں کہا کہ میں تم میں دو چیز کے جا رہا ہوں؟ آخرکار رسول کا مقصد کیا تھا؟ بھئی میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، یہ کیوں کہا؟ کیوں؟ یعنی رسول سمجھانا چاہتے تھے۔ چلو میں تمہارے ذہنوں کے قریب آ کر بات کرتا ہوں، کیونکہ حیدرآباد کا مجمع بیٹھا ہے، پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، مجھے یہاں پہ اتنی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف آپ بات کرتے آنا۔ میں ایک مثال دے کے آپ سے قریب آ کر بات کرتا ہوں کہ نوجوانوں، آج اگر میں آپ سے یہاں پہ آ کے کہوں کہ بھائی یہ ممبر میں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ اسپیکر میں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ سب کہیں گے عبدالحکیم کا بیٹا بے وقوف ہے کیا؟ یہ کیا گھر سے ساتھ لایا تھا؟ آپ سارے بات کرو نا بھئی، آپ سب کہیں گے عبدالحکیم کا بیٹا بے وقوف ہے کیا؟ یہ کوئی اپنے گھر سے لے کے آیا تھا کیا؟ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ میں اپنی یہ انگوٹھی یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، قبلہ پتہ چلا چیز وہ چھوڑی جاتی ہے جو کوئی اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، پوری توجہ، چیز وہ چھوڑی جاتی ہے جو کوئی اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ ارے اسی لیے تو رسول نے کہا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ یہ کہہ کے رسول نے مسلمانوں کو بتایا کہ جہاں سے میں آیا ہوں وہاں سے قرآن بھی آیا ہے اور وہاں سے اہل بیت بھی آیا ہے۔ مل کے حیدری پوری توجہ۔ اور نوجوانوں دیکھو، یہ جو ایام ازاں کے دن چل رہے ہیں، قبلہ ہم ہیں امام کے ماننے والے، ہم ہیں امام کے ماننے والے، اور قبلہ میرے مولا علی کا کلام ہے، اور اسی کلام کا نمبر ہے 156۔ دیکھو، اطاعت کرنے والے اور ہیں، پوری توجہ، آواز آپ کو پہنچے گی، آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ دیکھو، اطاعت کرنے والے اور ہیں، اور جن کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اور ہیں۔ اب آپ سارے بات کرو گے تو میں آگے چلوں گا۔ اطاعت کرنے والے اور ہیں، جن کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اور ہیں۔ تو نوجوانوں، جب اطاعت کرنے والے اور ہیں، جن کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اور ہیں، تو سارے ایک جیسے کیسے بیٹھا ہے؟ اور یہاں پہ بھی مجھے بات کھول کے کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا جب اطاعت کرنے والے اور ہیں، اطاعت کا کیسے؟ کلام ہے، اور اسی کلام کا نمبر ہے 156۔ قال علی علیہ السلام علیکم بطاعت ملا تو ضرور بے جہالتی۔ کائنات سے میرا مولا مخاطب ہے کہ تم پر اطاعت واجب ہے، پوری توجہ، واجب ہے۔ کن کی؟ جن کے ناواقف رہنے کی بھی معافی نہیں، یعنی ایک لمحے کے لیے ناواقف رہا تو وہ کافر ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ رسول اپنی کتاب کا حوالہ دوں گا تو شیعہ ہے، میں مسلمانوں کی بڑی کتاب کنز الاعمال جس کی 19 جلدیں ہیں، اس میں پورا چیپٹر ہے امامت پر، اس میں بھی رسول کے یہ جملے موجود ہیں کہ رسول نے فرمایا مم ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتاتن جاہلیہ، جو مر گیا بغیر معرفت امام زمانہ کی تو اس کی موت کفر پر ہے، کفر پر۔ اور میں نے کہا ہمارا جو نظام چل رہا ہے وہ چل رہا ہے امام کی وجہ سے۔ اور قبلہ
قرآن میں اللہ نے امام کی دو قسمیں بتائی. کتنی؟ دو. کیونکہ حیدرآباد کا مجمع بیٹھا ہے، جنہوں نے میرے والد صاحب کو عبدالحکیم کو سنا ہے وہ سب جانتے ہیں کہ ساری زندگی میرے بابا نے صرف قرآن میں سے پڑھا ہے. تو قبلہ قرآن سے ہٹ کے میری بات نہیں ہوتی. اور میں اکثر اپنی مجالس میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر کوئی قرآن کو نہ مانے تو اس میں عبدالحکیم کے بیٹے کا قصور نہیں ہے. اور قرآن میں اللہ نے امام کی دو قسمیں بتائی ہیں. قبلہ تیسری قسم ہے ہی نہیں. اگر کوئی ثابت کرے کہ قرآن میں امام کی تیسری قسم ہے تو قبلہ بیٹھے بانی مجلس فون کرنا کہ بھئی عمار یاسر کے بیٹے کو بلاؤ کہ غلط پڑھ کے گیا ہے، قرآن میں دو قسمیں نہیں ہیں، تین قسمیں ہیں. نہیں، قرآن میں امام کی دو قسمیں ہیں. اور حیدرآباد والوں یاد رکھو کہ میں امریکہ سے نہیں آیا اور میں بھاگنے والوں کا مرید بھی نہیں ہوں. پوری توجہ، میں امریکہ سے نہیں آیا اور میں بھاگنے والوں کا مرید بھی نہیں ہوں. کیا امام کی کتنی؟ دو قسمیں ہیں، تیسری قسم ہے ہی نہیں. پہلی قسم قبلہ جو اللہ نے امام کی بتائی وہ بتائی سورت انبیاء میں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اللہ نے کہا امام ہم بناتے ہیں. یار دیکھو، جملے کی قدر کرنا سیکھو، بات کرنا سیکھو. اللہ نے کہا امام ہم بناتے ہیں. ہم ہم یعنی قبلہ انسان کو حق نہیں کہ اپنا امام خود بنائے. پوری توجہ، امام ہم بناتے ہیں. امام ہم منتخب کرتے ہیں. کن کو؟ ان کو جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ. اور اللہ نے کہا ہم ان پر وحی کرتے ہیں. کن پر؟ اماموں پر. نماز پڑھنے کی، یعنی امام کا نماز پڑھنا وہی ہے. زکوٰۃ دینے کی، یعنی امام کا زکوٰۃ دینا وہی ہے. خیرات دینے کی، یعنی امام کا خیرات دینا وہی ہے. تم ابھی تک پہنچے نہیں، میرے ساتھ چلتے آنا. کیا؟ امام ہم بناتے ہیں، امام ہم منتخب کرتے ہیں. ان کو جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم ان پر وحی کرتے ہیں. کن پر؟ اماموں پر. نماز پڑھنے کی، یعنی امام کا نماز پڑھنا وہی ہے. زکوٰۃ دینے کی، یعنی امام کا زکوٰۃ دینا وہی ہے. تو نوجوانوں، اب اگر علی حالت رکوع میں زکوٰۃ دے تو اعتراض نہ کرنا، یہ وہی ہے. مل کے حیدری. اب اگر علی حالت رکوع میں زکوٰۃ دے تو اعتراض نہ کرنا، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے. اب میں پوچھتا ہوں تمام لوگوں سے کہ جن کو تم مانتے ہو ان میں یہ ایک بھی نشانی ہے؟ یار سارے بات کرو، نوجوان تو بات کرو. تم جن کو مانتے ہو ان میں یہ ایک بھی نشانی ہے؟ کیا ان کے پاس ملائک آتے ہیں؟ کیا ان کے پاس وحی آتی ہے؟ نوجوانوں، یہی سبب ہے کہ کسی نے میرے رسول سے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ ملائکہ کون ہے؟ تو رسول نے چہرے میں دیکھ کر کہا ان الملائکۃ خدامنا، یہ ملائکہ میرے بچوں کے نوکر ہیں. پوری توجہ، یہ ملائکہ میرے بچوں کے نوکر ہیں، یہ ملائکہ میرے بچوں کے نوکر ہیں. اور صحیح میں کہاں جاؤں، یہ تفسیر کبیر کے جملے ہیں. عبدالحکیم کے بیٹے نے کبھی بغیر حوالے کی بات ہی نہیں کی. یہ تفسیر کبیر کے جملے ہیں کہ ایک شخص گیا فلاں کے پاس، نام مجھے نہیں پتا، کتاب میں دیکھو جا کے پاس، اور جا کے قبلہ پوچھا، قبلہ آپ کے پاس ملائک آتے ہیں؟ کہا میں نے تو کبھی دیکھی نہیں، میرا تو کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا. مدینے کی گلیوں میں گھومتا گھومتا آیا علی کی دہلیز پہ. پوری توجہ، آیا علی کی دہلیز پہ. اب جو کائنات کے راز جانتا ہے، میرے مولا نے قبلہ یہ نہیں پوچھا کہ مجھ سے پوچھنے کے آئے ہو. میرے مولا نے فرمایا اس نے کیا کہا؟ کہا مولا اس نے تو یہ کہا کہ میرے پاس تو نہیں آتے. تو مولا نے کہا پھر؟ تو کہا میں مولا آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کے پاس ملائک آتے ہیں. تو میرے مولا نے مسکرا کر کہا ارے وہ تو میرے نوکر ہیں.
وہ تو میرے نوکر ہیں، وہ تو میرے نوکر ہیں، میرے بچوں کا جھولا جھلاتے ہیں، میرے گھر کی چکیاں پیستے ہیں، اور جب جانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی اپنے شیعوں کے لیے دعا مانگ تو ہم آمین کہیں۔ مل کے حیدری، ارے کتنی خوش نصیب قوم ہے ہم، جس کے لیے علی دعا مانگے اور ملائک آمین کہیں۔ قبلہ وہاں شک کی گنجائش تو ہے ہی نہیں۔ اب یہ ہے امام کی پہلی قسم۔ دیکھو میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، ٹائم کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جو بزرگ بیٹھے ان کو پتا ہے کہ گھڑی دیکھ کر زندگی میں میرے کبھی بابا نے نہیں پڑھا۔ لوگ کہتے بھی تھے سائیں عبداللہ کی 2 گھنٹے پڑھتا ہے، گھڑی میں بھی نہیں دیکھتا۔ تو اسی لیے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں تو کچھ کہہ کے جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا، لیکن بات کرتے آنا۔ میں نے کہا قبلہ یہ ہے امام کی پہلی قسم۔ اللہ نے کہا امام ہم بناتے ہیں، امام ہم منتخب کرتے ہیں، ان کو جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ کن پر؟ اماموں پر۔ نماز یعنی امام کا نماز پڑھنا وہی ہے، زکوٰۃ دینے کی یعنی امام کا زکوٰۃ دینا وہی ہے، خیرات دینے کی یعنی امام کا خیرات دینا وہی ہے۔ اب نوجوانوں یہ تو امام کی پہلی قسم ہے۔ اب دوسری قسم کون سی ہے؟ تو ارشاد ہو رہا ہے سورۃ قصص میں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اللہ نے کہا ہم نے ثابت کیا ہے ان کو امام جو انسانوں کو بلاتے ہیں جہنم کی طرف۔ یار میں تو سمجھاتا تھا ترجمہ کروں گا، آپ سب بات کرو گے، لیکن آپ تو حیرت میں پڑ گئے۔ اللہ نے کہا ہم نے ثابت کیا ہے ان کو امام جو انسانوں کو بلاتے ہیں جہنم کی طرف۔ نوجوانوں پتا چلا کچھ ایسے بھی امام ہیں جو انسانوں کو بلاتے ہیں جہنم کی طرف، اور اللہ نے کہا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ نوجوانوں میں کہہ رہا ہوں، جملہ کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آئے تو بولنا ضرور۔ اللہ نے کہا ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت کی نہیں، لعنت لگا دی ہے۔ اب جہاں بھی جائیں گے لعنت پیچھے پیچھے جائے گی۔ مل کے حیدری، جہاں بھی جائیں گے لعنت پیچھے پیچھے جائے گی، پیچھے پیچھے جائے گی۔ اور قبلہ عجیب انداز ہے قرآن کا کہ اللہ نے سورت بنی اسرائیل میں کہہ کے معاملہ ہی ختم کر دیا۔ سورت بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا یوم ندعو کل اناس بامام، اللہ نے کہا ہم قیامت کے دن ہر فرقے کو بلائیں گے امام کے ساتھ۔ یار اتنے ازادار بیٹھے ہو جو پیچھے بیٹھے ہو بات کرو نا تھوڑی تھوڑی۔ ہم قیامت کے دن ہر فرقے کو بلائیں گے امام کے ساتھ۔ نوجوانوں امام ہوگا آگے، ماننے والے ہوں گے پیچھے۔ اللہ کی نظر آگے والے پر ہوگی، پیچھے والوں پر نہیں۔ یار پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، تھوڑی تھوڑی بات تو کرو نا۔ قبلہ اللہ کی نظر ہوگی کہ آگے کون جا رہا ہے، پیچھے والوں پر نہیں۔ اللہ دیکھے گا کہ آگے کون جا رہا ہے، پیچھے والوں پر نہیں۔ اگر آگے والا جنت میں، پیچھے والے از خود جنت میں، چاہے گناہگار کیوں نہ ہو، اور اگر آگے والا جہنم میں، پیچھے والے از خود جہنم میں، چاہے کتنی عبادت گزار کیوں نہ ہو۔ مل کے حیدری، یہ قرآن ہے، قرآن۔ پھر صحیح شیعہ نماز تو پڑھتے ہی، جو اعتراض ہوتے صحیح شیعہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج میں جاتے ہیں، جب دیکھو ننگے پاؤں گلیوں میں علی علی حسین حسین۔ بابا گلائے ہو نا چھوچو تھی میں گلائے ہو تو مجھے خبر پاؤں گی لال سمجھ میں چھے پیچھے کو ہند پاسے بھی بیٹھا ہے تھوڑا تھوڑا گلائے ہو۔ بھائی شیعہ نماز
روزہ رکھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، جب دیکھو علی علی حسین حسین کرتے ہیں۔ چلو آؤ جھگڑا ہی ختم کرتے ہیں، قبلہ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا جھگڑا ہی ختم، قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اور اب جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ سورۃ کاف کی آخری آیتوں میں سے 2 آیتیں، گھر جا کے قرآن کھول کے دیکھنا، مجلس لائیو چل رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، آج کل کوئی بھی اپنے کہے سے پھر نہیں سکتا۔ سورۃ کاف کی آخری آیتوں میں سے 2 آیتیں پڑھتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے، قل هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا، اللہ کہہ رہے ہیں میرے حبیب میں بتاؤں ان کو یہ اعمال کی وجہ سے خسارے میں ہے۔ یار پڑھے لکھے مجمع کو بھی مجھے سمجھانے کی اگر ضرورت پڑے گی تو میں کہاں پڑھوں؟ میرے حبیب میں بتاؤں ان کو کہ یہ اعمال کی وجہ سے خسارے میں، اعمال کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے، یعنی جتنی نمازیں زیادہ پڑھی اتنا زیادہ نقصان، جتنے روزے زیادہ رکھے اتنا زیادہ نقصان، جتنا حج زیادہ کیا اتنا زیادہ نقصان۔ اور یہ کہہ کے اللہ نے آگے کہا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور میں اللہ قیامت کے دن ان کے اعمالوں کو تولوں گا نہیں، ان کی نمازوں کو تولوں گا نہیں، ان کے روزوں کو تولوں گا نہیں۔ یا اللہ ان بیچاروں نے اتنی عبادت کی اور پھر بھی نہیں تولو گے؟ تو اللہ نے کہا عمار یاسر تیرے آگے تو مثال بھی موجود ہے۔ جب آپ دکاندار کے پاس جاتے ہو تو پہلے دیکھتے ہو آٹا، چاول، چینی، پہلے دیکھتے ہو، اگر جنس پسند آ گئی، اگر جنس پسند آ گئی تو پھر کہتے ہو کہ اتنا کلو دو۔ ارے اللہ نے یہی تو کہا ہے کہ انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، زکاتیں دی ہیں، لیکن میں ان کے اعمالوں کو تولوں گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب مجھے جنس ہی پسند نہیں۔ پوری توجہ، اور دیکھو آپ بول پڑے ہو تو چپ نہیں رہنا، مل کے حیدری، دیکھو آپ بولے ہو تو چپ نہیں رہنا۔ اور قبلہ ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے، ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے کہ نماز ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہمارا امام حالت نماز شہید ہوا۔ روزہ ہمارے لیے ہے، روزہ ہمارے لیے، جملہ کہہ رہا ہوں سر اٹھانا، روزہ ہمارے لیے ہے، اسی لیے کہ ہم روزہ رکھتے بھی ہیں، روزہ بناتے بھی ہیں، روزہ چومتے بھی ہیں، روزے پر جاتے بھی ہیں۔ مل کے حیدری، روزہ ہے ہی ہمارے لیے، اسی لیے کہ ہم روزہ رکھتے بھی ہیں، روزہ بناتے بھی ہیں، روزہ چومتے بھی ہیں، روزے پر جاتے بھی ہیں۔ ارے زکات ہمارے لیے ہے، اسی لیے کہ ہمارے امام نے حالت رکوع میں زکات دی۔ ارے جہاد ہمارے لیے ہے، جہاد ہمارے لیے، اسی لیے کہ میدان جنگ میں ہمارا امام لڑا تھا، تمہارا امام نہیں لڑا تھا۔ اور مسلمانوں معاف کرنا، مسلمانوں معاف کرنا، حج بھی ہمارے لیے ہے، حج بھی ہمارے لیے ہے، اسی لیے کہ کعبے میں ہمارا امام آیا تھا، تمہارا امام نہیں آیا۔ مل کے حیدری، ہمارے لیے ہے، اسی لیے کہ کعبے میں ہمارا امام آیا تھا، تمہارا امام نہیں آیا تھا۔ یہ جو نظام چل رہا ہے، نظام یہ امام کی وجہ سے چل رہا ہے۔ نوجوانوں آج کسی کو کہو شیطان ہے امام نہیں، یار بول کے خود کیوں ہو رہا ہے، بات کیا کرو۔ آج کسی کو بولو کہ شیطان ہے امام، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنے برس غیبت میں رہے، اتنے برس زندہ رہے، اور وہ شیطان جو آدم سے بھی ہزارہ برس پہلے ہے، اس کے لیے تو ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے کہ زندہ بھی ہے، گمراہ بھی کرتا ہے، لیکن قبلہ ہمارے امام کو ماننے۔ جملہ تمہاری وکالت میں کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آئے تو ایک ایک نوجوان بولے گا۔ میں نے کہا شیطان کے لیے تو ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے کہ زندہ بھی ہے، گمراہ بھی کرتا ہے، لیکن ہمارے امام کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے تنقید کے حوالے سے نہیں، عقل کے اعتبار سے سوچا تو پتا چلا کہ اپنا اپنے کی بات زیادہ سمجھتا ہے۔ پوری توجہ، میں نے تنقید کے اعتبار سے نہیں، عقل کے اعتبار سے سوچا تو پتا چلا اپنا
بات زیادہ سمجھتا ہوں، زیادہ. اور میں نے کہا یہ نظام جو چل رہا ہے امام، اور اب جو میں آیت پڑھ رہا ہوں میں کہتا ہوں اگر سمجھ میں آ جائے گی تو میرا آنا سفل ہو گیا. ارشاد ہو رہا ہے قبلہ سورت البروج میں، ارشاد خداوندی ہے والسماء ذات البروج. اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے اس آسمان کی جس میں 12 برج ہیں. نوجوانوں قرآن سے ہٹ کے میری بات نہیں ہوتی، اگر سمجھ میں آئے تو میرے ساتھ بات کرو. اسلم صاحب کیوں قرآن سے ہٹ کے بات کی، سمجھ میں آئے تو بات کرو. اللہ نے کہا مجھے قسم ہے اس آسمان کی جس میں 12 برج ہیں، والیوم الموعود، اور مجھے قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا تھا، وشاہدم و مشہود، اور مجھے قسم ہے ایک شاہد کی اور ایک مشہود کی، یعنی جس کی شاہدی دی گئی ہو، گواہی دی گئی ہو. اللہ کہہ رہے ہیں مجھے قسم ہے اس آسمان کی. اسلم صاحب خدا جانے اللہ اس آسمان کا خالق بھی ہے اور پھر قسم بھی کھا رہا ہے. پوری توجہ، خدا اس آسمان کا خالق بھی ہے اور پھر قسم بھی کھا رہا ہے. لیکن اللہ نے کہا عمار یاسر میں آسمان کی وجہ سے قسم نہیں کھا رہا، میں 12 برجوں کی وجہ سے قسم کھا رہا ہوں. یار تو اس طرف بھی بیٹھو، سارے بات کرو. اللہ نے کہا میں آسمان کی وجہ سے قسم نہیں کھا رہا، میں 12 کی نسبت کی وجہ سے قسم کھا رہا ہوں، نسبت کی وجہ سے. اور مجھے قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اور مجھے قسم ہے ایک شاہد کی جس نے شاہدی دی، اور مجھے قسم ہے ایک مشہود کی جس کی شاہدی دی گئی. یہ آیت یہاں ختم ہوئی. اب چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف. تو ارشاد ہو رہا ہے سورت توبہ میں ان اللہ حسنا اشارہ شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم. اللہ نے کہا جب سے میں نے زمین اور آسمان کو خلق کیا تو 12 مہینے. نوجوانوں عبد الحکیم کا بیٹا موضوع سے ہٹ کے بات نہیں کرتا. میری گفتگو امامت پہ چل رہی ہے تو امامت سے ہٹ کے میں بات نہیں کروں گا، لیکن تم اتنی تعداد میں جب آ گئے ہو تو تھوڑی تھوڑی بات کرو. یہ شہر کا مجمع ہے، خدا کی قسم گاؤں میں بارہائیوں میں یہ اسلم صاحب یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کیسے لوگ بات کرتے ہیں. اور آپ شہر کے لوگ ہو کے پھر بھی سمجھ نہیں پا رہے اردو کو، تو میں کہاں پڑھوں گا. اللہ نے کہا جب سے میں نے زمین اور آسمان کو خلق کیا تو 12 مہینے. اس میں 4 جو ہیں وہ حرمت والے ہیں. اور اللہ نے کہا اگر تمہیں عقل ہو تو یہ پورے کا پورا دین ہے. میں نے کہا شہر کا مجمع بھی نہیں سمجھے گا تو پھر کہاں جا کے عبد الحکیم کا بیٹا پڑھے. اللہ نے کہا اگر تمہیں عقل ہو تو یہ پورے کا پورا دین ہے، آدھا دین نہیں، پورے کا پورا دین ہے. تو نوجوانوں اب کوئی طالب علم کی حیثیت میں قبلہ مجھے سمجھائے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ پورے کا پورا دین ہے، تو پھر ہمیں ضرورت کیا ہے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی؟ یہ ہم 12 مہینوں کے نام یاد کر لیں، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں یہی صحیح دین ہے، یہی پورا دین ہے. نوجوانوں میرے مولا کا فرمان ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور 70 باطن ہے. جب لوگوں کو ظاہری سمجھ میں نہیں آیا تو باطن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب لوگوں کو ظاہری سمجھ میں نہیں آیا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ قرآن کا ایک ظاہر ہے، 70 باطن ہے. جب لوگوں کو ظاہری سمجھ میں نہیں آیا تو اصل صاحب باطن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہی سبب ہے کہ علم کے ساتھ عقل کی بھی ضرورت ہے. اگر علم ہے اور عقل نہیں تو میں نہیں آئے گا. یہی سبب ہے کہ جب رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ 12 مہینے کیا ہیں،
تو رسول نے فرمایا ان 12 مہینوں سے مراد میرے 12 جانشین ہیں. یار اب سارے بات کرو تو میں آگے چلوں نا. رسول نے فرمایا ان 12 مہینوں سے مراد میرے 12 جانشین ہیں. اس کا اول علی ہے، آخری قائم ہے. اور کہا یا رسول اللہ یہ 4 جو حرمت والے ہیں؟ رسول نے فرمایا ہاں، سال کے جو 4 مہینے ہیں وہ حرمت والے ہیں، رجب، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم. اور رسول نے کہا اسی طرح میرے 12 جانشینوں میں سے 4 صاحب سیف ہیں، یعنی 4 تلوار اٹھائیں گے. علی اٹھائے گا، حسن اٹھائے گا، حسین اٹھائے گا، اور میرا 12واں اٹھائے گا. پوری توجہ، اب سارے بات کرو. علی اٹھائے گا، حسن اٹھائے گا، حسین اٹھائے گا. جب کربلا میں حسین نے تلوار رکھی ہے، اس کے بعد 4تھے امام سے لے کے 11ویں امام تک کسی نے تلوار نہیں اٹھائی. اب 12واں اٹھائے گا، 12واں اٹھائے گا، 12واں اٹھائے گا. ارے جتنا چاہے علی کو بھونک لے، 12ویں کو آنے تو دے. پوری توجہ، جتنا چاہے علی کو بھونک لے، 12ویں کو آنے تو دے. رسول نے کہا 4 صاحب سیف ہیں، 4 تلوار اٹھائیں گے. علی اٹھائے گا، حسن اٹھائے گا، حسین اٹھائے گا، میرا 12واں اٹھائے گا. اور آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے اور اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ آسمان میں 12 برج ہیں، اور ہر برج میں یہ سورج 1 مہینہ رہتا ہے. اور اسی طرح 12 برجوں میں یہ سورج 12 مہینے رہتا ہے. تو نوجوانوں مسئلہ تو ختم ہو گیا کہ دین 12 سے باہر نہیں. اب سارے بات کرو تو میں پڑھوں. اتنا تو پتا چلا کہ دین 12 سے باہر نہیں. جناب موسیٰ کے حواری 12، لاٹھی ماری تو چشمے 12. جناب عیسیٰ کے نقیب 12. اور قبلہ میں تو اب جملہ کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں کون بولے گا کون نہیں بولے گا. اور عبد الحکیم کا بیٹا کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جس نے یہ گھڑی بنائی ہے وہ بھی کوئی شیعی تھا، کہ دیکھو 12 عدد ہے، 5 کا فاصلہ ہے. اور 12 عدد ہے، 5 کا فاصلہ ہے، اور قبلہ 3 کاٹے ہیں. اور نوجوانوں ان 3 کا کام کیا ہے کہ 24 گھنٹے کبھی 12 کے دروازے پہ، کبھی 5 کے دروازے پہ. اب سارے بات کرو تو میں پڑھوں نا. ان 3 مل کے حیدری، اور ان 3 کا کام کیا ہے کہ 24 گھنٹے کبھی 12 کے دروازے پہ، کبھی 5 کے دروازے پہ. منع کرو ان 3 کو کہ 12 اور 5 کے دروازے پہ کیوں جاتے ہو، یہ تو کبھی تمہارے دروازے پہ نہیں ہے، یہ تو کبھی تمہارے دروازے پہ نہیں ہے. لیکن قبلہ شاید یہ جواب دے کہ اگر ہم 12 اور 5 کے دروازے پہ نہیں جاتے تو گھڑی غلط ہو جاتی ہے، ٹائم غلط ہو جاتا ہے. اور یہ 3 تمہیں دعوت فکر دے رہے ہیں. توجہ پوری، یہ 3 تمہیں دعوت فکر دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر ہم 12 اور 5 کے دروازے پہ نہیں جاتے تو گھڑی غلط، ٹائم غلط. اسی طرح اگر تم بھی 12 اور 5 کے دروازے پر نہیں گئے تو تمہارا دین غلط، تمہارے مذہب غلط، تمہاری شریعت غلط، تمہاری نمازیں غلط. مل کے حیدری، تمہارا دین غلط، تمہاری مذہب غلط، تمہاری شریعت غلط، تمہاری نمازیں غلط ہو جاتی ہیں. نوجوانوں ایک جملہ سوشل میڈیا پہ بڑا چلتا ہے، خاص کر کے ایام ازاں کے دنوں میں. اور قبلہ سوال کس سے ہوتا ہے؟ ان نوجوانوں سے. ان نوجوانوں سے سوال ہوتا ہے. اور کیا سوال ہوتا ہے کہ بھئی شیعہ کہتے ہیں کہ علی کو پتا تھا کہ مسجد میں قاتل بیٹھا ہے، پھر کیوں گیا نماز پڑھنے؟ نوجوانوں یہ سوال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ تمہاری جنرل نالج کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بلا یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. سائیں شیعہ کہتے علی کو پتا تھا کہ مسجد میں قاتل بیٹھا ہے، پھر کیوں گیا نماز پڑھنے؟
سائیں شیعہ کہتے ہیں کہ حسین کو پتا تھا کہ کربلا میں مارا جاؤں گا، پھر کیوں گیا اپنا خاندان لے کے؟ جملہ میں تمہاری وکالت میں کہہ رہا ہوں، لیکن علی کی عزت کا واسطہ اگر بات دل سے لگے تو قبلہ میں کہتا ہوں ایک ایک نوجوان بات کرے گا جو اب تک بھی چپ کر کے بیٹھا ہے، وہ اس جملے پہ ضرور بولے گا۔ سائیں شیعہ کہتے ہیں کہ علی کو پتا تھا کہ مسجد میں قاتل بیٹھا ہے تو پھر کیوں گیا؟ سائیں شیعہ کہتے ہیں کہ حسین کو پتا تھا کہ کربلا میں مارا جاؤں گا، پھر کیوں گیا اپنا خاندان لے کے؟ سائیں شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، نہ علی کو پتا تھا نہ حسین کو پتا تھا۔ چلو ہم شیعہ تو جھوٹے، نہ علی کو پتا تھا نہ حسین کو پتا تھا، تو عبد الحکیم کے بیٹے کو اس بات کا جواب دو کہ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ شیطان آدم کو سجدہ نہیں کرے گا؟ مل کے حیدری، پوری توجہ، جو ابھی بھی چپ کر کے بیٹھے ہو، سید اسلام صاحب کیوں؟ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ شیطان آدم کو سجدہ نہیں کرے گا؟ پھر کیوں کہا؟ کیوں کہا کہ سجدہ کر؟ چلو علی کو علم غیب نہیں، حسین کو نہیں، اللہ کو تو تھا نا، تو اللہ کو نہیں پتا تھا شیطان آدم کو سجدہ نہیں کرے گا؟ کیوں کہا کہ سجدہ کر؟ حق کو حق اور باطل دکھانا تھا، حق اور باطل دکھانا تھا۔ اور کیا کہا تھا شیطان نے؟ کیا کہا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں، اس سے یار جملہ میں پھر کہہ رہا ہوں، سر اٹھانا، یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں، اس سے کس سے؟ آدم سے۔ تو نے مجھے بنایا آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے۔ یار دیکھو نوجوانوں، سمجھ میں آئے تو بولنا، دیکھو بات میں اشارے میں کر رہا ہوں، لیکن میں نے کہا پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، سمجھ میں آئے تو بولنا ضرور۔ کہا یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں، اس سے کس سے؟ آدم سے۔ تو نے اس کو بنایا مٹی سے، مجھے بنایا آگ سے۔ اللہ نے کہا بے وقوف، اگر مٹی نہ ہوتی تو درخت نہ ہوتا۔ میں نے کہا سارے بات کرو تو میں آگے چلوں۔ اللہ نے کہا بے وقوف، اگر مٹی نہ ہوتی تو درخت نہ ہوتا، درخت نہ ہوتا تو شجر نہ ہوتا، شجر نہ ہوتا تو آگ نہ ہوتی۔ تو تیسرے نمبر پہ رہ کے پہلے کا مقابلہ کرتا، مل کے حیدری، تو تیسرے نمبر پہ رہ کے پہلے کا مقابلہ کرتا ہے۔ اب یہ میرے ہاتھ دیکھنا، 40 منٹ کے بعد ہاتھ باندھ رہا ہوں، سمجھ میں آئے تو بولنا ضرور۔ بس یہ کہنا تھا، یا اللہ کو جلال آیا اور اللہ نے جلال میں آ کے کہا فخرج انک من الصاغرین، نکل جا میری دربار سے، تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے۔ یار اب سارے بات کرو تو میں آگے چلوں، یہ قرآن ہے، قرآن، بخاری کی حدیث نہیں۔ کیا کہا؟ فخرج انک من الصاغرین، نکل جا میری دربار سے، تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے، تو ذلیلوں میں سے، سارے بات کرو، تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے۔ پتا چلا شیطان اکیلا ذلیل نہیں، شیطان جیسے اور بھی ذلیل ہے۔ مل کے حیدری، جیسے اور بھی ذلیل ہیں۔ صحیح کہتے ہیں نا، کہتے ہیں بھائی یہ شخص پیپلز پارٹی کا ہے، یہ شخص پی ٹی آئی کا ہے، ہم شیعہ کس کی پارٹی کے؟ موسوم نے فرمایا اصول کافی میں جا کر دیکھو، موسوم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی نصب علی علما بینہ و بین خلقہ، اللہ نے اپنے درمیان مخلوق کے درمیان علی کو اپنی پارٹی کا نشان قرار دیا۔ یار تم بول کے چپ ہو جاتے ہو، مجھے لگتا بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اب سارے بات کرو تو میں پڑھوں نا۔ ان اللہ تبارک و تعالی نصب علی علما بینہ و بین خلقہ، اللہ نے اپنے درمیان مخلوق کے درمیان علی کو
اپنی پارٹی کا نشان کراتی، نشان من عرفہ کانا مومنا، جس نے پہچانا وہ مومن۔ یار تم بول کے اتنی تعداد میں اب تو اتنا مجمع ہو گیا ہے، میں سے تو ساروں کو بات کرنی چاہیے۔ من عرفہ کانا مومنا، جس نے پہچانا وہ مومن۔ ومن انکرہ کانا کافرن، جس نے انکار کیا وہ کافر۔ ومن جہلہ کانا ضالن، جس نے نہیں سمجھا وہ گمراہ۔ جو جملہ اب آ رہا ہے علی کی عزت کا واسطہ بات کرنا، اور موصوف نے کیا فرمایا؟ ومن نسب ماہو شیئن کانا مشرکن، اور جس نے کسی اور کو علی کے ساتھ شریک کیا، جس نے کسی اور کو علی کے ساتھ شریک کیا وہ مشرک، کافر نہیں، مشرک، مشرک۔ اور موصوم نے آخر میں کہا ومن جاء بولایتی دخل الجنہ، اور موصوم نے فرمایا کہ جو بھی علی کی ولایت کے ساتھ آیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، ہوگا نہیں، ہو گیا، ہو گیا، ہو گیا۔ نہیں صحیح، میں ان نوجوانوں کو سمجھا نہیں سکا، نہیں قبلہ سمجھا نہیں سکا۔ چلو میں قریب آ کر بات کرتا ہوں۔ میں نے ابتدا میں کہا نا آدمی کیسے پہچانا جاتا ہے، کیسے؟ بھائی اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ میں نے کہا بھائی تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو کہا عمار بھائی وہ آپ نے جھنڈا نہیں دیکھا، وہ پرچم نہیں دیکھا جو اس کے گھر پہ لگا ہوا تھا؟ بھائی اس کا تعلق پی ٹی آئی سے، بھائی کیسے پتا چلا؟ بھائی تم نے جھنڈا نہیں دیکھا، پرچم نہیں دیکھا جو اس کے گھر پہ لگا ہوا تھا؟ تو اللہ نے بھی یہاں یہی کہا کہ علی میرے درمیان اور مخلوق کے درمیان سر اٹھانا علی میری پارٹی کا نشان ہے۔ ارے سنو، ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ ہم علی کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ ہم علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم علی ولی اللہ پڑھ کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ کی پارٹی سے، شیطان کی پارٹی سے نہیں ہے۔ پارٹی سے ہے، شیطان کی پارٹی سے نہیں۔ آؤ چلتا ہوں قرآن کی طرف، اور جو آیت میں اب پڑھنے جا رہا ہوں علی کی عزت کی قسم، بھائی میں کہتا ہوں کہ اگر یہ آیت سمجھ میں آ جائے گی تو ایک ایک شخص جھوم کے بولے گا، جھوم کے۔ دنیا کہتی ہے صحیح شیعہ ممبر سے رسالت نہیں پڑھی جاتی۔ ارے رسالت کا پوچھنا ہے تو ہم علی والوں سے پوچھو، ہم علی والوں سے پوچھو، رسالت کا پوچھنا ہے۔ ان کو کیا پتا کہ رسالت کسے کہتے ہیں؟ رسالت کا مقام پوچھنا ہے تو علی سے پوچھو۔ اور علی کی عزت کی قسم سائیں جو آیت میں اب پڑھ رہا ہوں، میں کہتا ہوں یہ مجمع جھوم کے نہ بولے تو میں بھی دیکھتا ہوں۔ یہ آیت ہے سورت انفال کی، اور آیت کا نمبر ہے 46، جا کر دیکھو۔ اور سائیں یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ جنگ بدر میں۔ جو جنگ بدر میں گئے تھے ان کو اللہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی۔ نوجوانوں پتا چلا کہ کافروں کو نہیں کہا، جو جنگ بدر میں گئے تھے ان کو اللہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور میرے رسول سے جھگڑا مت کرو، اگر تم نے میرے رسول سے جھگڑا کیا تو تم نامرد بن جاؤ گے۔ نوجوانوں یہ قرآن ہے، قرآن قرآن قرآن، صحیح قرآن میں ہے ہی کچھ نہیں، کیوں ان آیتوں پہ تمہاری نظر نہیں پڑی؟ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں۔ نوجوانوں قرآن کے ماننے کا مقصد یہ نہیں ہے
قرآن کو مانتے ہو تو قرآن کی بھی مانو. سارے بات کرو تو میں پڑھوں. قرآن کو مانتے ہو تو قرآن کی بھی مانو. اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اطاعت کرو رسول کی، ولا تنازعوا فتفشلوا، اور میرے رسول سے جھگڑا مت کرو. اگر تم نے میرے رسول سے جھگڑا کیا تو تم نامرد بن جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہاری ہمت ہار جائے گی. ان اللہ مع الصابرین، اور میں اللہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوں، بھاگنے والوں کے ساتھ نہیں. سارے بات کرو. میں اللہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوں، بھاگنے والوں کے ساتھ نہیں. اب جاؤ دیکھو یہ کون لڑے تھے، کیوں لڑے تھے، کس بات پہ لڑے تھے. قبلہ یہ لڑے تھے مال غنیمت پہ، یہ لڑے تھے مال غنیمت پہ، یہ لڑے تھے مال غنیمت پہ. اور کیا پھر کیا ترجمہ کیا؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر ہوئے. غلط. اللہ نے کہا رونا بے صبری نہیں، بے صبری ہے میدانی جنگ سے بھاگنا. بے صبری ہے میدانی جنگ سے بھاگنا. اگر علی کسی جنگ سے بھاگا ہے